बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अहम भी है और हमारी सोसाइटी में इसकी एजुकेशन की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। सूरह निसा की आयत नंबर 10 और 11 का अगर मुताला फ़रमाएँ तो उसके अंदर वरासत के बारे में मेंशन किया गया है कि वरासत में किस वारिस को कितना हिस्सा मिलेगा। मुसलमान होने के नाते कुरान पाक पर हमारा यकीन है, ईमान है, अल्लाह ताला के अहकामात को मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर यकीन रखना, उन पर अमल करना, ये हमारा ईमान है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जब हम मुसलमान हैं फिर हमें बता दिए गए उसूल व ज़वाबित कि ज़िंदगी क्या है, इसके मामलात क्या हैं, इसी में किस वारिस का शेयर कितना है, ये भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें बता दिया गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर से हिंदुआना कल्चर जाने का नाम नहीं ले रहा। बड़े बड़े शरीफ लोगों को मैंने देखा, बज़ाहिर जो मैं तो शरीफ नहीं बल्कि कहिए कि वो शरीफ नुमा कह लें, चलें शरीफ नुमा इंसान अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देंगे। क्या कहते हैं, ओ जी मैंने मुआफ़ करवा लिया अपनी बहन से। ये तो बड़े जो शरीफ बदमाश होते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि बहनों से माफ़ी ले लेते हैं, माफ़ कर दो। और खुदा के बंदो, मुझे ये बताओ कि कभी किसी भाई से भी माफ़ करवाया है? अगर माफ़ी इतनी आसान है तो कभी अपने भाई से कहें ना कि विरासत में मेरा हिस्सा बनता है, एक जनाब एकड़ ज़मीन मेरी है, 1 एकड़ मेरे भाई की है, और भाई को कह के तो देखो, उसे को मुझे माफ़ कर दो, मैं देखता हूँ करता है भाई माफ़। तो बहनों को ही क्यों माफ़ियाँ लेके तो उनका हिस्सा खाने के दर पे, ये हराम है, क्यों खाते हो उनका हिस्सा? इसका एक तरीक़ाकार ये भी है, आप तो कहते हो ना माफ़ कर लिया है, माफ़ कर दी है, माफ़ी ले ली है, बहन को उसका हिस्सा एक दफ़ा दे दो और उसके बाद कोई साल 2 साल बाद उसे कहना कि अब बहन आप मुझे माफ़ कर दो, आप अपना हिस्सा मुझे दे दो। हाँ, मैं देखता हूँ कौन सी बहन देती है। तो देते नहीं हो, ज़ालिम हो, चवल मारते हो कि कह देते हो कि जनाब हमें माफ़ कर दो, ये अपने पेके रख लो या फिर ज़मीन रख लो। बेचारी ब्लैकमेल हो के तो फिर सर हिला दे तो इसका मतलब है कि माफ़ हो गया? नहीं, ये कब्र पर बोझ होगा। जो भी शरीयत में हिस्सा मुकर्रर है अपनी बहनों को वो दिया करें। ये अजीब सिलसिला शुरू हो गया। बाज़ तो बदबख्त कुरान से शादी कर देते हैं बहनों की, और कुरान से शादी का मतलब ये होता है कि वो कुरान पाक के ऊपर हल्फ ले लेते हैं उससे कि भाई कुरान पे हाथ रख के हल्फ दो कि मैं शादी नहीं करूँगी और आइंदा के लिए कभी भी मैं विरासत में से हिस्सा नहीं मांगूंगी। इसे कहते हैं कुरान से शादी करना। कुछ कबाइल में ये ट्रेंड चल रहा है। अल्लाह का खौफ नहीं है, यानी हवस इतनी माल की कि जो कभी ख़त्म ना हो। एनी हो, आजकल सिस्टम जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है तो ये भी आसान हो गया। आज के दौर में अगर कोई बंदा, इसकी मिसाल यूँ समझिए कि अगर एक बंदा बैठा हुआ खाना खा रहा है, एक उसके करीब बैठा हुआ है, 2 इंसान हैं खाना खा रहे हैं, इसको 2 रोटियां मुयस्सर हैं, साथ वाले को 1 रोटी दी गई है। और ये कितना गंदा इंसान है कि इसके पास 2 रोटियां हैं, जिसके पास 1 रोटी है। शरीयत ने, कुरान ने, कानून ने कहा है कि बेटी का आधा और बेटे से बेटी का निस्फ होगा। फिर भी इतना बदबख्त है, इतना ये कैसा लालची इंसान है और कैसा ये हिर्स का पुजारी है कि ये उसकी एक की तरफ भी देख रहा है। अल्लाह ने इसे 2 दी हैं, 2 रोटियां एक बंदे के पास हैं, जिसके पास 1 है, ये उसके ऊपर नज़र रखे हुआ कि वो भी छीन लूँ, माफ़ी ले लूँ और पैरी पड़ जाऊँ मैं कि उसकी 1 भी मुझे मिल जाए। तो ये कैसे कम अक्ल लोग हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बहरहाल ये जो औरत का इस्तेहसाल हमारी सोसाइटी के अंदर जारी है कि माफ़ियाँ ले ली धोखे से। बाज़ बंदे ऐसे हैं अदालतों में आते हैं तो आके तो अपनी बहन की शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले आए तो कोई और महल्ले की औरत ले आई है, इधर उधर से पकड़ा धकड़ी की औरत, उसके ना ये जी वही है मेरी बहन है, तो ये देखो बयान दे रही है, अपने नाम लगवा ली। बाद में बहन को कहते हैं अब्बा जी तो जाते हुए नाम लगवाते ना, बहन बेचारी जाके शर्म के मारे अदालतों में चेक करना, ना उसने पटवारी से रिकॉर्ड देखना, तो वो फिर प्रॉपर्टी इस तरह वो
ہضم ہو جاتی ہے، کھا لیتے ہیں. نہیں اس طرح پراپرٹی کھا لینا، ہضم کر لینا، ہضم ہوئے گی نہیں. ایسی پراپرٹی کبھی ہضم نہیں ہوگی کہ وہ بہن کا حق کھا رہا ہے نا، وہ حرام کھا رہا ہے، حرام پہ پلے گا، اس کے بچے حرام پہ پلیں گے اور حرام کھا کھا کے کہاں جائیں گے. پھر قبر کے اندر حرام وہ پورا ہوگا. دنیا میں نہ بھی ہوا، کسی طریقے بچ گئے تو قبر میں عذاب ہوگا. دھوکہ دیا، فراڈ کیا، چھین لیا، اس کا حق کھایا. تو اس کے لیے اگر ہماری سوسائٹی کے اندر کسی عورت کے ساتھ یہ استحصال والا معاملہ ہو، اس کا فراڈ لگا کے اس کے بھائی نے یا جیسے بھی محروم کرنے کی کوشش کی، تو اس کے لیے بہت سخت قانون بن چکا ہے پاکستان کے اندر. تعزیرات پاکستان کا جو سیکشن ہے 498A، یہ سیکشن کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بہنوں کو، عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کوئی ان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے تاکہ وراثت سے محروم کیا جائے، تو یہ جرم ہے. اور اس جرم کی سزا پتہ کتنی ہے؟ اس جرم کی سزا ہے جناب کہ وہ بندہ 10 سال تک قید میں ڈالا جا سکتا ہے. 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اس بندے کو، اور کم از کم 5 سال قید کی سزا ہوگی. 10 لاکھ روپے تک اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. جو عورت سمجھتی ہے کہ میرے بھائی نے اس طرح دھوکہ دے کے فراڈ کر کے تو میری جائیداد ہتھیانے کی کوشش کی ہے، وہ چپ کر کے سیشن کورٹ کے اندر درخواست دے دے، استغاثہ دائر کر دے کہ جناب یہ دیکھیے اس نے میرے ساتھ یہ کیا. دیکھیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، معاملات سارے بہتر ہو جائیں گے. دوسرا، ایک تو یہ اسے سزا دلانے کے لیے اور پراپرٹی سے محروم جو کیا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جیسے ہی والد، یہ وراثت بنتی ہے آپ کے والد کی ڈیتھ کے بعد. جو مالک ہے اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد اس کے وارثان ڈکلیئر ہوں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کے وارث ہیں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ وارث بنے ہیں اور آپ کا حق بنتا ہے، پھر آپ سول کورٹ کے اندر ایک دعویٰ کریں جس کے اندر ڈکلیئر کروائیں کہ جناب میں وارث ہوں اور میرا اس کی پراپرٹی پر اتنا شیئر بنتا ہے. ڈکلیئر کروا کے اس کا قبضہ لیں اور جناب اپنی پراپرٹی، آپ کا حق بنتا ہے، اس کو انجوائے کریں. سول کورٹ میں کیس فائل کریں. دوسرا، اگر وہ فراڈی کرتا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیشن کورٹ کے اندر درخواست دیں. 498C PPC کے تحت قابل تعزیر جرم ہے، اور 498A کے تحت قابل تعزیر جرم ہے. اور 498C جو ہے یہ کہتے ہیں قرآن پاک سے اگر کوئی بندہ شادی کرتا ہے کسی کی، یعنی حلف لے لیتا ہے آپ شادی نہیں کرو گی، آپ پراپرٹی نہیں لوگی، تو یہ بھی قابل تعزیر جرم ہے 498C. اور یہ اس میں سزا ہو سکتی ہے جو قرآن پاک سے شادیاں کرتے ہیں اور شادی سے روکتے ہیں اور پراپرٹی لینے سے روکتے ہیں. سزا اس میں جو قرآن پاک سے شادی کرتے ہیں اس کی سزا ہو سکتی ہے اس کو 7 سال اور کم از کم 3 سال اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے جو بندہ اس طرح عورتوں کی شادی کرواتا ہے قرآن پاک سے پراپرٹی کو بچانے کے لیے، پراپرٹی کو ہتھیانے کے لیے. ایسے کیسز میں ٹائم لیمیٹیشن بھی کوئی نہیں. یہ نہیں ہے کہ عام طور پہ کیسز ہم کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے ٹائم لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئی، یہ پوچھا جاتا ہے. لیکن پراپرٹی کا جو کیس عورت کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اس میں کورٹس کا یہی ویو ہے کہ اس میں ٹائم لیمیٹیشن نہیں، جب بھی آئیں گے آپ کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا، آپ کا حق آپ کو دلایا جائے گا. اس پہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے، PLD 1990 سپریم کورٹ، اس کا پیج نمبر 1 ہے. اس کے اندر وراثت کے بارے میں بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ عورتوں کو جو حق سے محروم کیا جاتا ہے اس کو ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ ڈسکریج کریں. پھر اس فیصلہ جو ہے 1990 سپریم کورٹ، جو PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 1، اس کا کاپیز پرووائڈ کی گئی ساری عدالتوں کو کہ بھائی دیکھیے عورت کو جو استحصال کیا جاتا ہے، معافیاں کروائی جاتی ہیں، دھوکے سے اس کی زمین جو ہے اس کا حصہ کھایا جاتا ہے، اس کو ڈسکریج کیا جائے، پرائیورٹی بیسس پر ان کیسز کا فیصلہ کیا جائے. ہمارا آئین کا جو پاکستان کا آئین ہے اس کا آرٹیکل 23 اور 24 بھی تو ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر کسی انسان کی پراپرٹی ہے، بندہ پراپرٹی بنا سکتا ہے، پراپرٹی رکھ سکتا ہے، اس کو سیف گارڈ پرووائڈ کیا جائے گا. اور اگر کوئی پراپرٹی کو ڈسٹربنس کرتا ہے تو اس کو یہ انلیگل قرار دیا گیا ہے. یعنی پراپرٹی کے جو رائٹس ہیں کسی بندے کے، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی ہے آئین کے تحت. اسی طرح اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ جو ہے اس کا بھی رائٹ بنتا ہے، اس کو اس کا حق دینا چاہیے. بالکل اس پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اگر عورت کو طلاق دے دیا اور وہ عدت کے اندر ہے، اس دوران اس کے شوہر کا انتقال ہو، پھر بھی وہ وراثت کی حقدار ہے، اس کو اس کا حصہ
ملنا چاہیے. جو اس کو محروم کرے گا وہ ان سزاؤں کا مستحق ہوگا کہ 10 سال تک قید ہو سکتی ہے، کم از کم 5 سال تک قید ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عورتوں کے حقوق کا بالخصوص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بیٹیاں جو ہیں یہ یاد رکھیے کہ بیٹوں سے بھی زیادہ یہ دعائیں کرتی ہیں پیرنٹس کے لیے. یہ پیار کرنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو کیوں محروم کیا جائے. بہنیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کو بلیک میل نہ کیا جائے کہ اگر حق لے لیا. بھائی حق آپ کا تھوڑی لے رہی ہے، اپنا ہی تو لے رہی ہے. وہ شریعت نے، اللہ نے، اس کے رسول نے بتا دیا کہ اس کا حق ہے. تو اگر تو نے اپنا حق لیا تو پھر بھائی رکھ لو یا پراپرٹی رکھ لو. تو یہ کیسی احمقانہ بات ہے، اس سے بچیں. بہنوں کی دعائیں لیں. جو بہنوں کی دعائیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی چین دیتا ہے، آخرت میں بھی. دنیا کے اندر اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگیوں میں رنگ لگ جائیں، خوشیاں آ جائیں، تو اپنی ماں کی دعائیں لیں، اپنی بہنوں کی دعائیں لیں، اپنی بیٹیوں کی دعائیں لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جو ہماری جتنی بھی خواتین ہیں جس بھی رشتے کے اندر ہیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر اس کے متعلق کوئی کمنٹس کرنا چاہیں تو پلیز اس کے نیچے کمنٹس کیجئے تاکہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.